مارکہ حق کی جنگ کے بعد جس طرح ہمارا دفاعی جو ہے وہ بہت زیادہ سچویشن بڑھ گئی، اور پھر ہم نے دیکھا ہمارا دفاعی معاہدہ سعودی عرب کے ساتھ بھی ہوا۔ ابھی بھی بہت سارے ممالک اس معاہدے کو آگے بڑھانے کے لیے رابطہ کر رہے ہیں، اور دیگر ممالک بھی اس معاہدے میں ایڈ ہونا چاہ رہے ہیں۔ پھر جس طریقے سے ہمیں جنگی جہازوں کے ہتھیاروں کے آرڈرز مل رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کی مستقبل میں کیا حکمت عملی ہوگی؟ ود ان ایئرز ہم پاکستان کو کہاں دیکھ سکتے ہیں مزید؟ ایک تو جو اسحاق ڈار صاحب کی جانب سے 2 دن پہلے بڑا واضح انداز میں یہ کہا گیا ہے کہ جب یہ ایران امریکہ جنگ جاری تھی تو ہم نے فریقین کو کہا تھا کہ جو سعودی عرب ہے وہ ہماری ریڈ لائن ہے، اور وہاں ہمارا جو ڈیفنس پیکٹ ہے اس کی وجہ سے پاکستان کی ایک بڑی کلیئر پوزیشن ہے جی، جو آپ نے بات کی کہ اس میں مزید جو ہے وہ اضافہ ہو سکتا ہے، یقینی طور پر ہوگا۔ آپ ایک سینیریو ذہن میں لائیں نا کہ فرض کرتے ہیں کہ آج سے 10-12 دنوں کے بعد امریکہ ایران کے درمیان جو ہے وہ ایک معاہدہ ہو جاتا ہے، امریکہ جو ہے وہ ایران سے پابندیاں اٹھا لیتا ہے تو ایران کو کمپنسیٹ بھی کر دیتا ہے، تو ابنائے ہرمز کا بھی معاملہ جو ہے وہ طے ہو جاتا ہے، اور ایرانی جو ہے وہ بالکل سموتھلی رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس کے بعد خطے میں ایک مختلف منظر آپ کو نظر آئے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کی ایران کے ساتھ ٹریڈ کھل جائے گی، وہ ٹریڈ ہم نہیں کر رہے، یہاں پہ جو گیس پائپ لائن ہے وہ ہماری سرحد تک آئی ہوئی ہے، آگے ہم اپنے طرف اس لیے نہیں لا رہے کیونکہ امریکی پابندیاں ہیں ایران پر، تو وہ ٹریڈ کھل جائے گی تو پاکستان کو ایک بہت بڑا فائدہ بھی ہوگا۔ اور دوسرا کیونکہ اس جنگ سے گلف نے بہت کچھ سیکھا ہے، اور انہوں نے جو ہم نے پہلے بھی بات کی کہ وہ انہوں نے سیکھا ہے کہ ہم نے اپنا دفاعی نظام بہت مضبوط کرنا ہے۔